بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہماری مختلف جو تقریبات ہوتی ہیں خوشی اور غمی کی، نکاح کی تقریبات یا دیگر جو پروگرام ہیں ان کی تقریبات، ان تقریبات کے دوران عموماً لوگ نمازوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان اور گھاٹا ہے۔ وہ چیزیں جو یاد الہی سے غفلت کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات، خواہشات کے پیچھے لگ کے۔ نمازوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جلد اللہ تعالیٰ انہیں ایک غی مقام ہے جہنم میں، اس کے اندر داخل فرمائے گا۔ کتنا بڑا نقصان اور خسارہ اور گھاٹا ہے۔ اور شادی بیاہ کے دوران نکاح کی تقریب سے پہلے بے شمار جو فنکشن ہوتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہوتے ہیں، چاہے اسے وہ کھارے کا نام ہے، مائیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور پھر اس سے پہلے مزید خرید و فروخت، خریداری کے دوران، شادی بیاہ کی تیاری کے دوران نمازوں کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں رہتا۔ 2 3 ماہ انہی پروگراموں اور انہی تیاریوں میں وہ گزار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کون سا یہ روز وقت آتا ہے، چھوڑو جی، وقت پہ نماز پھر پڑھ لیں گے۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ خواہشات کے پیچھے لگ کے، اپنی منمانی کر کے، اپنے نفس کی پیروی کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نظر انداز کر دینا، اسے پس پش ڈال دینا، بہت بڑا نقصان اور المیہ ہے، خسارہ ہے۔ جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں، جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان، یہ جو تمہارے پروگرام اور تمہاری تقریبات، تمہارے مال و اولاد تمہیں یاد الہی سے غافل نہ کریں، چکنے ہو کر کے رہو، ہوشیار ہو کر رہو۔
سورۃ المنافقون کی آخری آیات میں رب العالمین نے خصوصاً اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے اہل ایمان، اے اسلام کا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور جانثار ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تمام اذکار میں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا نماز ہے۔ مال اور اولاد، یہی دو چیزیں انسان کو اکثر و بیشتر تباہ و برباد کر دیتی ہیں، تباہی اور بربادی کا ذریعہ انسان کے لیے بن جاتی ہیں۔ چونکہ مال ہے جیب میں، اللوں تللوں میں، گھر بیٹھنے نہیں دیتا، روپیہ پیسہ گھر بیٹھنے نہیں دیتا، وہ اٹھاتا ہے انسان کو، یہ بھی میں نے خریدنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے۔ اور پھر شادی میں بیاہ کے موقع پر ضرورت ہو یا نہ ہو، پوری برادری کے لیے خریداری کرنی ہے، جوڑے خریدنے ہیں، کپڑے دینے ہیں، یہ وہ بوجھ ہیں، وہ تکلیفیں ہیں، وہ مصیبتیں ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں۔ یہ وہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں جن کو میں نے اور آپ نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ نکاح یہ ایک اسلام کا آرڈر اور حکم ہے، آسان ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اس کو اپنے لیے کیا بنایا؟ مشکل بنایا ہوا ہے۔ فرمایا اہل ایمان، یہ مال جو ہے اور یہ جو اولاد ہے، اولاد کی محبت میں کہیں گرفتار ہو کر کے، غرق ہو کر کے، حرام اور حلال کی جو تمیز ہے کہیں اسے بھلا نہ بیٹھنا، پسے پشت نہ ڈال دینا، نظر انداز نہ کر دینا کہ وقت بڑا ہے جی، ابھی خریداری کرنی ہے، وقت بڑا ہے، چلو بیوی بچوں کو کچھ ٹائم دے لوں، ابھی تو بڑا ٹائم ہے نماز کو۔ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اسی لیے اذان کے وقت کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ یہ جو تیری تقریبات ہیں، تیرے جو پروگرام ہیں، تیرا جو پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تیرا عہدہ سورس ہے، تیری یہ جو اپروچ ہے، تیری جو اولاد ہے، تیرا بزنس کاروبار ہے، سب سے وہ بڑی ذات ہے۔ اب اس کا بلاوا ہے تمام معاملات کو چھوڑ کر کے فوراً حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا معنی لبیک کہو، بارگاہ الہی میں آؤ۔ اب اس کا بلاوا آ چکا ہے، سارے کام بعد میں، پہلے بارگاہ الہی میں حاضری، پہلے نماز۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بزنس، تجارت کی غرض سے انسان ٹریول کرتا ہے، ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ۔ جو جتنا بڑا تاجر اور بزنس مین ہے عموماً وہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، اس کے وقت نہیں ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ راجے بھائی آپ نماز پہ نظر نہیں آتے، جی ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ عجیب بات ہے،
اللہ نے ہمیں سارا ٹائم کس کے لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ کی پورا ٹائم کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی جس وقت کے لیے، جس غرض کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد، اس غرض کے لیے وقت ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام نے مجھے اور آپ کو جو تصور دیا ہے نا، وہ ساری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. میری زندگی، اب کون سی زندگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے جو ساری زندگی بزنس کاروبار کے اندر گزاری ہو، دنیا کی دوڑ دھوپ، عہدے سورس، مال و دولت کی چاہت اور ہوس اور مال و دولت کی خواہش میں جو گزار دی ہو، وہ اللہ کے لیے ہو سکتی ہے یا دین والی زندگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ دین والی زندگی. تو مطلب یہ ہے، اسلام نے مجھے اور آپ کو جو تصور دیا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کے لیے جینا ہے. تو اللہ کے لیے جینا وہی جینا ہوگا جو دین کی غرض کے لیے جیا جائے گا. آخرت کے لیے جیا جائے گا، دنوی مقاصد کے لیے نہیں، دنوی غرض کے لیے نہیں. دنیا کی زندگی میری اور آپ کی ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے، ضرورت کی حد تک اجازت ہے، اس میں غرق ہونے کی اجازت نہیں ہے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہا تو یہ گیا تھا کہ تیری زندگی اللہ کے لیے ہے، لیکن میں اور آپ سمجھتے ہیں میری اور آپ کی زندگی دنیا کے لیے ہے. بزنس کاروبار کے لیے ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جب مقصد سے انسان ہٹ جاتا ہے تو بے سکونی، بے قراری، بے چینی. آج میں اور آپ مطمئن نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ڈائریکشن سے ہٹے ہوئے ہیں، مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں. جب میں اور آپ اللہ کے لیے جئیں گے، اسلام کے مطابق میری اور آپ کی زندگی ہوگی، قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال ہوگا، پھر دیکھو کیسا لطف آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں میں اور آپ پھر اپنی لائف کو. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ دو موٹی چیزیں ہیں جو تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں. فرمایا کہیں ان میں لگ کر کے ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے کہیں غافل نہ ہو جانا. کیوں؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو اللہ کے ذکر سے ہٹ گیا، اللہ کی یاد سے ہٹ گیا، اسلام اور دین سے ہٹ گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پکی بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شخص نقصان اور خسارے میں ہو نہیں سکتا ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، کس چیز دی؟ روپے پیسے دی نا، وہ شاید نقصان میں ہے. حالانکہ نقصان میں وہ ہے جس کے پاس اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. موت سے پہلے پہلے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. بس سب سے مہنگی چیز کیا ہے جی؟ اللہ کی نعمتوں میں اسلام اور ایمان کے بعد سب سے مہنگی چیز دنوی نعمتوں میں کون سی نعمت ہے؟ یعنی وہ تو اسلام ہے نا. ایمان دین کے بعد یعنی کہ آپ کے پاس جو وقت ہے، صحت ہے، زندگی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. فرمایا مالے انفقوا مما رزقنا،
جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، جو بھی، یاد رکھنا لفظ رزق عربی میں تمام نعمتوں کو شامل ہے، تمام نعمتوں کو لفظ رزق شامل ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے، وہاں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ مجھے اور جو رزق دے گا اسے تو شیطان سے محفوظ فرمانا۔ وہاں کون سا رزق مراد ہوتا ہے؟ اولاد، اولاد رزق ہے۔ اولاد اس لیے اللہ نے نہیں دی ہے بس ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دولت کمانے کی چابی ہے، یہ مشین ہے دولت کمانے کی، اسی لیے بچے کی پیدائش پہ لوگ خود خوش ہوتے ہیں نا، حقیقہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں تو عموماً ایسا ہوتا ہے بچی کی پیدائش پہ پتہ بھی نہیں چلتا کسی کی بچی ہوئی ہے، جہالت، اور اکثر و بیشتر لوگ حقیقہ بھی نہیں کرتے، خوش ہی نہیں ہوتے، اور بچے کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے؟ سہارا ہے، بڑھیپے کا سہارا ہے، ہمارا دست بازو ہے، ہماری قوت ہے، پاور ہے۔ دولت کمائے گا اور کیا کریں گے، بس یہی تو سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اس رزق کو دیا ہے اور اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، اس کو کہاں لگانا ہے، اس کو کہاں کھپانا ہے، رائے خدا میں۔ دیکھیں آپ کا بچہ ہے، اکثر و بیشتر چونکہ ہمارا یہ شعبہ ہے ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں ہمیشہ، ایک دین ہے ایک دنیا۔ جب مقابلہ آئے گا نا تو ہم کس کو چوز کریں گے؟ دنیا کو۔ اب ایک بچی پچھلے دنوں یہ پڑھ رہی تھی، آ نہیں رہی ہے، پوچھا گیا کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں جی اسکول میں ویک ہے۔ کس میں؟ اسکول میں کمزور ہے، اس لیے جو یہاں ٹائم دینا تھا وہ سارا کدھر دیتی ہے؟ اسکول میں دیتی ہے۔ یعنی آدھا گھنٹہ جو یہاں ترجمے کی کلاس میں ترجمے کے لیے دینا تھا وہ سارا ٹائم کدھر دے رہی ہے؟ ترجمہ جائے باہر بھی قرآن جائے، ہیں جی چھوڑو پر ادھر ویک نہ ہوئے، لگتا ہے مس لگے گی یا وزیر اعظم بنے گی ملک دی، اچھی بات ہے، لیکن ایک گھنٹہ نہیں، ادھا گھنٹہ جڑا بندہ اللہ دے دین واسطے نہیں دے سکتا، وہ کہتا جی میں دین نال محبت کرنا، اللہ دے رسول نال محبت کرنا، وہ بے ایمان آدمی ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکے باز ہے، یا تو پھر اپنے آپ نے دھوکہ دیتے ہو ایسے۔ ہاں جب چوائس کی باری آتی ہے تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے دنیا۔ ویسے تو ہم نعرہ لگائیں کہ دین ہے، ہماری خواہش کیا ہے، ہماری چوائس کیا ہے، دین ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے، آسمان پہ پہنچ جائے، چاند پہ پہنچ جائے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کبھی وہ فائدہ حاصل کر سکتا۔ اس لیے فرمایا جو وقت اللہ نے دیا ہے، جو لائف اور عمر اور زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، اس زندگی میں کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اعمال کے لیے جو کرنا ہے کر لو، کہیں ایسا نہ ہو من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آ جائے بوقت وفات اور پھر پچھتانا پڑے، ہاتھ ملنے پڑ جائیں، اور پھر اس وقت یوں کہو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مالک تھوڑا وقت کیوں نہیں دیا تم نے؟ اے اللہ مہلت کیوں نہیں دی؟ تھوڑا سا وقت مزید کیوں نہیں دیا؟ 60-70 سالہ تو میں زندگی بنانے میں نے لگا دیے، دنیا بنانے میں نے بتا دیا، گزار دیے، تھوڑا وقت دیتا نا دین کے لیے بھی۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کیا ہو جاؤں؟ صدقہ کرتا اور نیک ہو جاتا، صدقہ، کیونکہ صدقہ کرتے ہیں انسان عموماً جڑا ہے نا پرابلم بڑی بنتی ہے، جہاں دمڑی کی بات آتی ہے نا تو وہاں انسان جو ہے پیٹ پشت دکھاتا ہے، وغیرہ چمڑی کی کوئی بات نہیں ہے، پیسہ نہیں جانا چاہیے، باقی کوئی گل نہیں۔ صدقہ، صدقے کا ذکر کیا، بوقت وفات انسان اگر پچھتائے گا
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ایک اور مقام پر رب العالمین نے فرمایا اذا جاء احدهم الموت، جب موت آتی ہے نا بوقت وفات، انسان کیا کہتا ہے؟ مجھے اور آپ کو تو محسوس نہیں ہوتا نا، چونکہ آخرت کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اور اخروی معاملات کو اللہ نے غیب کے اندر رکھا ہے۔ اذا جاء احدهم الموت، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعونی، قال رب ارجعونی، قال رب ارجعونی، الہی واپس لوٹا، واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ دنیا میں۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، وہاں جا کے میں نے نیک اعمال کرنے ہیں، جو چھوڑ کے آیا ہوں اس کو اللہ تیرے رستے میں خرچ کر کے آنا چاہتا ہوں۔ اتنے کہندے نے روواں آمدیاں نے، کہندے نے کہ کوئی نہ، نہیں سمجھ آئی؟ کھان والے پیٹو مولوی کے کہندے نے جمعرات نو کیا آمدیاں نے، تو مولوی صاحب نو آن کے تنگ کر دیا نے کہ تسا مقصد ہے کیتا ککھ نہیں ہے، ساڑے مقصد ہے رشتہ داراں نو سمجھایا نہیں ہے ساڑے واسطے سالے ثواب کرن۔ اور پھر جس کسے نہیں بھی کرنا، مولوی صاحب کہنے قرضہ لے کے کرنا پے گا ورنہ اتنے انہوں ڈانگاں پھیڑ رہی ہیں۔ بدعقیدگی ہے نا۔ حالانکہ یہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، اللہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلوہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا اب ایسا ممکن ہو نہیں سکتا، اب دنیا میں واپس جا نہیں سکتا ہے۔ اور جہاں تک تو کہہ رہا ہے نا کہ جلا جاؤں تو پھر نیک اعمال کروں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، اللہ کہتا ہے یہ تو کہنے والے کہتے ہی رہتے ہیں، وقت دیا تھا قدر نہیں کی۔ اب وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب قیامت کی دیواروں تک تجھے قبر میں رہنا پڑے گا، دنیا میں واپس جا سکتا نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم میں رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، فرمایا اے نبی اہل ایمان کو خبردار کیجئے، اللہ کے قہر سے، عذاب سے، موت سے ڈرائیے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یوں کہنا پڑ جائے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا، اللہ مہلت کیوں نہیں دی؟ اللہ اگر تو اب ہمیں مہلت دے دے، وقت دے دے، نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اللہ ہم تیری دعوت پہ اب لبیک کہیں گے، اب اسلام کو ایکسپٹ کریں گے، مانیں گے، عمل کریں گے، سر خم کریں گے، اب اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تیرے انبیاء اور رسل جو تھے یا اللہ اب ان کی پیروی کروں گا، اب قرآن و سنت کی پیروی کروں گا۔ اللہ کہتا ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اس سے پہلے تو سمجھتا تھا تجھے موت ہی نہیں ہے۔ ایویں ہی اسی سمجھے نا، اساں تو دھیان نماز وچ نہیں ہوندا، ساڑا اگلے دی کوٹھی تے ہوندا ہے۔ بہت گھٹیا ساڑی سوچ ہے، یقین کر لو۔ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ تم ذکر الہی سے، نماز روزے سے، دین سے، اسلام سے، قرآن و سنت سے غافل نہ ہو جاؤ، لیکن حال یہ ہے کہ تم کو مال کی کثرت نے غافل کر دیا، مال کی ہوس، مال کی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا۔ اللہ کی قسم
رب اکبر کی قسم ہے وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو شخص مال کی ہوس اور لالچ سے اپنے آپ کو بچا لے پکی بات ہے کامیاب ہے۔ رب کہتا ہے کیا ہے ناکامی کا ذریعہ یہ مال کی چاہت، خواہش، ہوس، حد سے زیادہ بڑھنا، یہ چیز تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ دین کو نظر انداز پس پش ڈالتے ہیں، نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ دنوی دوڑ ہے نا، دنوی دوڑ ہے، دوڑ رہا ہے بیچارہ، اس کے پاس لاکھ ہے تو یہ 1 کروڑ کی ہوس کرے گا نہیں کرے گا؟ 1 کروڑ اکٹھا ہو گیا ہے، 2 کی چاہت کرے گا، 2 ہو گیا ہے 3 کی، 3 ہو گیا ہے یہ ارب کی خواہش کرے گا، ارب ہو گیا ہے ملین کی، بلین کی، ٹریلین کی یہ خواہش کرے گا، حتیٰ کہ ساری زمین بھر کر کے اس کو دے دی جائے تب بھی چاہے گا اتنا اور ہو جائے، وہ دی جائے تب کہے اتنا اور ایویں ہے کہ کوئی نہ، اے رجدہ نہیں ہے، اے رجدہ نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں مال کی ہوس نے اللہ کے ذکر سے، دین سے، اسلام سے اور اس دنیا نے غافل کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے دیکھا کس کو؟ قبروں کو۔ یہ زندیاں دا ذکر ہے یہ مردیاں دا؟ زندیاں قبروں نو ویکھ لیا یہ مردیاں نے؟ جواب دیو، اے مردے زندیاں نے؟ زندیاں دی گل ہے، تسی تے روز قبروں نو جا کے ویکھ دیو۔ یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، ساری زندگی بظاہر یہ تیری آنکھ کھلی رہی لیکن حقیقت میں یہ کیا تھی؟ بند تھی۔ جب کھلی تو تو کہاں لیٹا ہوا تھا؟ اب فرشتے ہیں کیا اٹھ گیا سے مر ربو کا 10 کوئی اسلام دے مطابق حرکت کیتی ہوئے گی تے کہے گا نا ربی اللہ۔ اسلام دے مطابق اگر زندگی بتائی ہوئے گی توفیق ہوئے گی ربی اللہ۔ ما دینو کا قرآن و سنت پہ عمل کیا ہوگا توفیق ملے گی نا۔ من نبیوں کا نبی کی سنت کی پیروی کی ہوگی تو وہاں توفیق ملے گی نا، وگرنہ وہاں جب ہوش کی آنکھ کھلے گی کہے گا لا ادری مر گیا، کیوں پتہ نہیں ہے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ ہرگز درست بات نہیں ہے۔ ارے تم نے غلط ڈگر کو پکڑ لیا ہے، غلط ڈائریکشن کو پکڑ لیا ہے، تم نے مال اور اولاد اور اس دنیا کی ہوس میں تم نے اپنے آپ کو اتنا تباہ اور برباد اور غرق کر دیا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا دین ہے کیا۔ یہ نظریہ، یہ انداز، یہ تمہاری سوچ، یہ ہرگز درست۔ کلا سوف تعلمون، لگ پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا پتہ لگ جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کہا کاش کہ تمہیں یقینی علم ہو جائے نا، یقین کا علم۔ آج ہمیں یقین کا علم ہے، وہ پوزیشن حاصل نہیں ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں جی آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، لیکن مقصد ہے اپنے آپ نو اساں سیدھا کر دے۔ سیدھا نہ کرنا اس بات دی دلیل ہے علم یقین ساڑھے کول نہیں ہے، ورنہ علم یقین تے انبیاء نو اللہ پھر کرواندا بھی ہے نا، کیوں؟ وہ لوکاں نو دعوت دیندے نے، کی کردے نے؟ دعوت دیندے نے۔ تو اللہ کہندا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پیغمبر آؤ ہم آپ کو جنت کی سیر کروانا چاہتے ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، اس زندگی میں ہم آپ کو اپنی آیات جنتوں کا مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کی دعوت، اسی لیے انبیاء کی دعوت یقینی دعوت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ اثر ہوتا ہے جو کسی عالم اور خطیب کی دعوت میں وہ اثر ہو سکتا نہیں ہے۔ دیکھ کے آئے ہوتے ہیں، کچھ ہو جائے کبھی بھی اس ڈگر کو، اس ڈائریکشن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتے نہیں ہیں۔ فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بڑے سخت الفاظ ہیں، یقیناً، ضرور بالضرور، پکی بات ہے تم نے جہنم کو دیکھنا ہے۔ جہنم کو، جہنم نو ویکھنا ہے۔ اسی یہ سمجھنے ہیں کہ نہیں ویکھنی پوے گی۔ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ یقین نہیں ہے اللہ دی بات ہے، اور دیکھنا ہے۔ ثم لترونھا عین الیقین، اور یہ جو عین
یقینی جو آنکھ ہے، جس آنکھ سے تو دنیا میں سب دیکھتا ہے، اس سے تو جہنم کو دیکھے گا۔